हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइज आज जो मैं रिएक्शन करूंगा वीडियो का नाम बता देता हूं, हजरत उमर आरे का खूबसूरत वाकया बाय मौलाना साकिब राजा मुस्तफ़ाई साहब। इनके और भी 2-3 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप चाहते हैं उनको देखना तो प्लीज़ देख लेना, और आपको वीडियो के एंड में भी मैं लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हजरत उमर साहब आप सबको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टेड पर्सन है, पर्सन तो नहीं बोलेंगे, काफ़ी ज़्यादा महान हस्ती हैं। तो उनके बारे में उनका कुछ एक खूबसूरत कोई वाक़या है जो कि घटा होगा कभी, उस पर आज जिक्र होगा इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको इस वीडियो का वेट हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। जब हालात बहुत कठिन हो गए मक्कातुल मुकर्रमा के और अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आने वाला था, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर ने कहा कि ए अबू बकर तैयार रहना, अमर इलाही के आते ही हम इस शहर को छोड़ देंगे। और फिर वो वक्त आया कि जब कुफ़ार ने हुजूर के घर का मुहासरा कर लिया, आका करीम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह शहीद करने के इरादे से इर्द गिर्द जमा हो गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ में खाक पकड़ी और सूरा यासीन पढ़ते हुए उनकी आंखों में झोंकते हुए हुजूर गुजर गए और उन्हें पता भी ना चला। और वो मकान का मुहासरा किए सारी रात खड़े रहे। सुबह बिस्तर से हज़रत अली मुर्तज़ा उठे, अल्लाह अकबर। तो आका करीम अलैहिस्सलाम निकल गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ़ ले गए। अब दरवाजे को दस्तक देने लगे तो आवाज़ आई, हुजूर मैं हाजिर हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तैयार खड़े थे, तो कहा अबू बकर तुम तैयार हो? कहा हुजूर आपने कहा नहीं था कि तैयार रहना, कभी हिजरत का हुक्म आ सकता है, तो मैं तो उस दिन से ही तैयार रहता हूँ कि कब हुजूर आए और जो फरमाए मैं वही करूँ। और फिर वहाँ से लेके हुजूर को वहाँ तक गए और जबल सौर की चोटी पर वो गार है, अल्लाह अकबर। उस गार में जाने से कबल हुजूर को बाहर बैठने का कहा। अर्ज़ की हुजूर ज़रा मैं गार के अंदर के माहौल का जायज़ा ले लूँ। गार के अंदर उतरे, पहले उसको साफ़ किया गार को, फिर देखा जगह जगह सुराख थे, तो अपना अमामा फाड़ के कमीज़ उतार के उसके टुकड़े करके उन सुराखों में कपड़ा दे दिया। 2 सुराख एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक 1 सुराख बच गया, उसमें अपनी एड़ी रख दी और फिर आवाज़ दी जाने आलम अंदर तशरीफ़ लाइए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम गार में चले गए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गोद में आपका सर रखा और हुजूर लेट गए। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा। सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को देखा और जी भर के देखा और ऐसा देखा कि कोई और शरीक भी नहीं था। ये वाक़या हज़रत सैयदना उमर से रिवायत है, कुतुब सिहा में है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात बयान करते हुए रो पड़े और आप कहा करते थे कि अबू बकर ये गार वाली नेकी मुझे दे दें और मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां ले लें। बहुत बढ़िया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आगोश में हैं। अब हुआ क्या कि सांप ने जब हर रास्ता मसदूद पाया तो खैर वो उस रास्ते पे पहुंचा जहां इंसानी गोश्त नजर आया, तो सांप ने फिर डंग लगाया। सांप का डंग अचानक, तो इंसान तो कप कपा के रह जाता है, अचानक तो चींटी काट जाए तो इंसान कप कपा के रह जाता है, छिपकली गिर जाए अचानक तो बंदा अपने वजूद को जो है वो मुतवाजन नहीं रख पाता। तो नीचे से सांप और वो डंग लगा रहा है, लेकिन लफ्ज़ सुनिए, यह हज़रत उमर की रिवायत है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी टांग को जुम्बश नहीं आने दी, मखाफता अन यतनब्बहा रसूलुल्लाह, इस डर से कि कहीं हुजूर बेदार ना हो जाए। सारी तवज्जो इधर रही, बेख्तियार आंखों से आंसू ढलक पड़े। भाई बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आंसू गिरे तो हुजूर के रुखसार पे आका करीम बेदार हो गए। बेदार होते ही मेरे हुजूर ने कहा माला का या अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ? तो ये होती है हंगामी सूरत हाल। हंगामी सूरत हाल में किसी को पुकारें या किसी को कोई जवाब दें तो मुरवजा आदाब की रियायत के साथ जो लफ्ज़ बोले जाते हैं वो तर्क करने पड़ते हैं। इस माइक में करंट था तो मैं करीब होने लगा, तो आपने मुझे मुतनब्बे करना था। तो मेरे साथ आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आपने अगर मुझे ये बताना हो कि इसमें करंट है और अगर आपने मुंह करीब कर लिया तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो मेरे नाम के साथ 20 अलकाब लेंगे आप?
نہیں لیں گے، آپ جلدی جلدی جو ہے وہ مجھے کہیں گے جناب یہاں کرنٹ ہے تو میں یہیں سے رک جاؤں گا. یہ تو ہے کہ آپ میرے لیے کر رہے ہیں، اور اپنے لیے کسی کو پکاریں تو پھر بھی یہی بات ہے. اللہ اکبر. اب حضور نے جب کہا نا مالکا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا، تو اب ہنگامی صورتحال تھی نا، تو فوراً کہتے لدغتو، ڈسا گیا مجھے سانپ نے ڈس لیا، فوراً یہ کہتے نا. لیکن حضرت ابو بکر تیری محبت پہ قربان، کائنات میں آپ نے ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا. سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے، زہر سرایت کر گیا ہے. حضرت ابو بکر نے جواب دیا لدغتو فداکا امی و ابی یا رسول اللہ. حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. تو اس مشکل وقت کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑا. جب معراج کا واقعہ ہوا تو یہ بہت عجیب و غریب واقعہ تھا. تو آقا کریم نے جب اعلان کیا کہ بتایا کہ اللہ نے یوں مجھے خلوتوں میں بلایا، تو قریش نے سمجھا کہ اس سے بڑھ کر اور موقع کیا ملے گا پراپیگنڈے کا. تو کہا ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے؟ کہا تم سنا دو. کہا اگر کوئی کہے کہ رات کی مختصر تنہائی میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا ہوں، پھر وہاں سے واپس بھی آ گیا ہوں، تو بات ماننے میں آتی ہے؟ آپ نے برجستہ کہا بالکل ماننے میں نہیں آتی. اتنے مختصر وقت میں مسجد اقصیٰ جائے اور پھر پلٹ کے بھی آ جائے، کم از کم 2 ماہ چاہیے. 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے. کوئی چھو کے بھی آئے تو 2 ماہ چاہیے. تو سمجھا کہ لوہا خوب گرم ہو گیا، اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گئے. کہا ماننے میں نہیں نہ آتی؟ کہا بالکل نہیں ماننے میں آتی. تو کہا پھر تیرا یار ہی تو کہتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ واقعی کہتے ہیں؟ ہاں 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 انہی کا کہنا ہے. تو حضرت ابو بکر بولے لئن قالہ فقد صدق فاصدقہ، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں. کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتا. کہا کوئی کہے تو اب بھی نہیں مانوں گا، وہ اس سے بھی عجیب کہے تو مان لوں گا. اللہ اکبر. فَبِذَلِكَ سُمِّيَ صدیق. علماء نے لکھا یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو صدیق پکارا جانے لگا. معراج کی تصدیق کی اور صدیق کہلائے. صدیق تصدیق سے بھی ہے، اور ساری زندگی آپ نے جھوٹ زبان پہ نہیں آنے دیا. آپ کی طبع میں جو صداقت رچی بسی تھی، بلکہ ایک مشکل وقت آیا آپ پر، وہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اور ہجرت کر کے حضور مکہ سے مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. مکہ المکرمہ سے جو مدینہ المنورہ ہے وہ شمال کی جانب ہے، اور غار ثور مکہ المکرمہ سے جنوب کی سمت ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے سفر کرنا تھا مدینہ شریف کا، تو شمال کی سمت نہیں گئے بلکہ وہاں سے سفر جنوب کی جانب کیا، اور پھر وہاں سے حضور جو ہے وہ 3 دن گزارنے کے بعد مدینہ المنورہ کی جانب روانہ ہوئے. یہ سارے ادھر ڈھونڈتے تھکتے رہے اور حضور وہاں آرام کرتے رہے. اور 3 دن کے بعد جب ڈھونڈ کے ان کو کچھ نہ ملا تو آقا کریم وہاں سے نکلے اور سیدھا مدینہ المنورہ کی جانب عازم سفر ہوئے. انہوں نے 100 سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لیے انعام رکھا ہوا تھا. تو مختلف قبائل کے لوگ حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے کہ بہت بڑا انعام ہے، 100 سرخ اونٹ ملیں گے. ایسے لوگ بھی تلاش کر رہے تھے جو حضور کو جانتے نہیں تھے. تو راستے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی شخص ملا اور اسے شک پڑا کہ جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کہیں یہی نہ ہو. تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ کا نام؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے، ابو بکر ہوں. تو اس نے پھر حضور کا پوچھا. اب حضور کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں. آج امتحان آیا نا، صدیق اکبر کی صداقت کا امتحان آ گیا اور عشق کا امتحان آ گیا. اگر کہیں یہ حضور ہیں تو عشق گوارا نہیں کرتا کہ یہ گرفتاری عمل میں آئے، اور اگر کہیں کہ یہ حضور نہیں ہیں تو ابو بکر صدیق کیسے رہیں گے. آج کل تو وہ سڑکیں بن گئی ہیں اور سائن لگے ہوئے ہیں، آپ اکیلے یہاں سے نکلیں تو جہاں جانا چاہیں خود جا سکتے ہیں. اس وقت تو پہاڑی راستے ہوتے تھے، یا تو لوگ قافلوں کے ساتھ چلتے تھے، اور اگر کسی کو ہنگامی طور پہ اکیلے جانا پڑتا تو وہ گائیڈ ساتھ لیتا.
جو راستے بتاتا، اس کو عربی میں ہادی کہتے ہیں، ہادی، رہنما، گائیڈ، جو راستہ بتاتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے اس نے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ابوبکر صدیق بولے ھذا ہادی یہدینی الی صراط المستقیم، یہ میرا ہادی ہے جو مجھے سیدھی راہ پہ چلا رہا ہے۔ تو وہ سمجھا یہ وہ والا ہادی ہے۔ ارے بہت لیکن بڑھیا۔ حضرت ابوبکر صدیق دل و قلب و نگاہ کا مرشد قرار دے۔ جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ المکرمہ کے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابوبکر تیار رہنا، امر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور وہ مکان کا محاصرہ کیے ساری رات کھڑے رہے۔ صبح بستر سے حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی حضور میں حاضر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق تیار کھڑے تھے، تو کہا ابوبکر تم تیار ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا۔ بھائی بہت بڑھیا ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ تھوڑا سا کہیں یہ پارٹ مس ہو گیا ہے اینڈ میں، کیونکہ ابھی اسٹوری کافی زیادہ انٹرسٹنگ چل رہی تھی لیکن بیچ میں رک گئی۔ دیکھوں گا اس کے آگے کوئی پارٹ ہوگا تو آپ لوگوں کے لیے ضرور ری ایکشن کروں گا۔ تو یہ ویڈیو تھا حضرت عمر آریک کا خوبصورت واقعہ، تو کافی اچھا تھا یار، وہ والا مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ سا لگا تھا، مطلب انٹرسٹنگ، اور مطلب یہ رہتا ہے کہ کسی کے لیے ریسپیکٹ، کسی کے لیے پیار کے، اس کو وہ ان کی گود میں سے ہوئے تھے تب اس کو سانپ کھا رہا تھا، لگاتار کھائے جا رہا تھا، خون نکل رہا تھا، زہر پھیل رہا تھا، لیکن وہ ہلے نہیں تھے وہاں سے، کافی زیادہ بہت اچھا تھا، بہت مطلب ایموشنل ٹائپ تھا۔ تو کافی زیادہ لوگ رہے ہیں، مطلب اچھے اچھے پیپلس رہے ہیں سب دھرموں کے اندر، مسلم دھرم، ہندو دھرم، عیسائی دھرم، کرسچن دھرم، سب جو بھی ہے، پنجابی دھرم، سب کی اپنی الگ الگ کہانیاں رہی ہیں گائز، اور یہ ایسے ہی سب ان پرانے لوگوں کی وجہ سے ان کی آج تک قوم اچھی ہے۔ میں دعا کروں گا بھگوان سے، اوپر والے سے، سب سے، کہ جو جہاں ہے وہ وہاں پہ خوش رہے، اپنا اچھے سے جو بھی کر رہا ہے ہمیشہ سکسیزفل رہے، ان سب چیزوں کو پائے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کر کے آنا گائز، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ری ایکشن ویڈیو ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لو یار، اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لو تاکہ تب بھی میں ویڈیو ڈالوں تو آپ کو اس کا ویڈیو مل جائے جلدی سے۔ تو آج کے ری ایکشن یہی اینڈ کرتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ری ایکشن میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بائے بائے گائز، سی یو گائز۔